شکر گزار ہوں گا. سانحہ پمس وہ حقائق جو چھپائے گئے یا منظر عام پر نہیں لائے گئے, اور پھر اس افسوسناک ترین واقعے کے اوپر میرے ملک کے سیاستدان, چاہے حکومت کی ہوں اپوزیشن کی ہوں, انہوں نے کس قسم کے بیانات دیے, یہ بڑا اہم ہے کہ وہ آپ سے میں شیئر کروں. انکوائری کرنے والے کون ہیں؟ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے یہاں آگ لگی, پھر کیا ہوا, اس پہ بات ہوگی اور تفصیل سے ہوگی. لیکن جو صبح کا ویلاگ ہمارے دوست دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں, آپ کچھ دنوں سے اس پہ ویلاگ کو اس میں حصہ نہیں بنا رہے. تو گزارش یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس وہاں بھی ہو چکی ہیں. ایک تو امریکہ اور چین کشیدگی کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں. وجہ امریکی انتظامیہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ چینی ہیکرز نے ناسا سے لے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی جسٹس ڈپارٹمنٹ اور کچھ خفیہ ایجنسیوں کو جو سسٹم ہے اسے ہیک کرنے کی کامیاب کوشش کی. امریکی جواب کیا ہوگا؟ دوسرا, چین کچھ جدید ہتھیاروں کے تجربے کر رہا ہے, ایسے میزائل جو امریکہ تک مار کر سکتے ہیں, جن کا رستہ بدلا جا سکتا ہے, اور وہ بھی اس سلسلے کی کڑی معلوم ہوتی ہے. اور تیسری اہم ڈیولپمنٹ یہ جو امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ سول نیوکلیئر ڈیل کا قصہ تھا جو ہم نے بیان کیا تھا, اس میں ایک بار پھر امریکی صدر ٹرمپ نے وہ شرط عائد کر دی ہے جس کا ہم سب کو ڈر تھا. وہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جوہری توانائی کے حصول میں, لیکن ابراہیم اکارڈ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا. اس پہ بات ہوگی, لیکن سب سے پہلے سب سے اہم مدعا جو پمس کا سانحہ ہے. دو چار گزارشات میں آج یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جس طرح کا انتخاب ہوا, اس کے بعد جو نون لیگ جیتی, اب ان کے اندر بھی کچھ بغاوت کے اور کچھ تضادات کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. دو نام تھے, ایک کے بارے میں خبر دن بھر چلتی رہی, دوسرے کے بارے میں رات کو پتہ چلا کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, جو کہ الیکٹ نہیں ہوئے, ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آئے ہیں. وہاں پہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے آزاد کشمیر کے قانون کے مطابق. یہ کہانی بعد میں. پمس یہ حادثہ نہیں ہے, محض حادثہ نہیں ہے, یہ ایک قتل ہے, اور اس کے ذمہ دار وہ تمام عناصر, وہ تمام افسران, وہ تمام وزراء, سسٹم کا حصہ, وہ تمام ذمہ دار جن کے تابع سسٹم چلتا ہے. میں نے کل شام کے ویلاگ میں سینیگال سے لے کے, جو غریب افریقی ملک ہے, تباہ حال ہے, تیونس سے لے کے, پرتگال سے لے کے, برطانیہ سے لے کے بھارت, تمام ممالک میں ایسے ہی واقعات کی مثالیں سنائی تھی کہ بعد میں ان وزراء نے استعفیٰ دیا شرم سے اور غفلت کا مرتکب ہونے کے بعد, یا ان سے استعفیٰ لیا گیا. ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے. میری اطلاع کے مطابق مصطفیٰ کمال, ان سے شاید وزیر اعظم نہیں ملے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے استعفیٰ دیا تھا, وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا. ان کے اس پہ میں نو کمنٹ کروں گا. وہ بلکہ بعد میں صوبوں کے معاملات پہ بات کرتے رہے کہ گورننس ماڈل چل نہیں رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب حکومت کا حصہ ہیں اور اس کے فیلئر کو بھی گردان رہے ہیں, لیکن ہمت کر کے استعفیٰ بھی نہیں دیتے. خواجہ آصف نے جو سلسلے میں گلکاریاں کھلائی ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ حکومت کا حصہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر عام بندہ کیوں سمجھے کہ نظام چل رہا ہے جب آپ خود اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ عجب انہوں نے ایک نیا واردات کا طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ وائل بینگ پارٹ آف دی گورنمنٹ یہ ایسی تنقید کریں گے عوام کی پذیرائی لینے کے لیے کہ جی بڑا اس میں بڑی کوتاہی, بڑا فلاں ہوا, لیکن خود کچھ نہیں کرنا. ذمہ دار آپ ہیں. پہلے سال عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, آپ کی حکومت آئی, پھر الیکشن ہوا, پھر آپ کی حکومت آئی, 4 ساڑھے 4 سال تو ہو گئے. ذمہ داری کب لیں گے آپ؟ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قتل ہے, یہ اسی وجہ سے ہے. اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے, اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے جو رہ گیا زیر بحث لانے میں. یہ جو افسوسناک سانحہ ہے, اس سے ایک تاثر سا ابھرتا ہے. میں نے کچھ دانشوروں کو سنا بھی اور خود بھی محسوس ہوا ہے مجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نحوست کا سایہ ہم پہ طاری ہو رہا ہے. کل یعنی بہت ہی خوبصورت و مبارک دن تھا, ربیع الاول, 12 ربیع الاول کا. تو بدنصیبی ہے کہ ہمیں غور کرنا پڑے گا, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس قدر مبارک دن پر بھی جو ہمارے ساتھ ہوا اس میں یہ پیغام تو پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم انسان بن جائیں, سدھر جائیں, کرتوت ٹھیک کریں. یہی مقصد ہو سکتا ہے نا. اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا. پھر میں آپ کو اب 2 چیزیں اور بتانے لگا ہوں جو اطلاع مجھے ملی. پمس کے نرسنگ ہاسٹل میں اسی سال 6 جولائی کو آگ لگی. اسی سال جولائی کو گزرے, ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. انکوائری ہوئی, اس میں معلوم ہوا کہ آگ لگنے یا کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے اسپتال میں انتظامات نہیں ہیں. انکوائری میں جو نرسنگ ہاسٹل میں لگی. اور کل بھی جو واقعہ ہوا, ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں, وہ دیکھیں کیسے
توڑ کے دیواریں کھڑکیاں سیڑھی لگا کے خاتون کو نکالا جا رہا ہے. آپ اپنی منہ بولتی تصویر ہے. یہاں تو ایسے بچے بھی تھے, ایسے والدین بھی تھے, 12 سال بعد کسی کو اولاد نصیب ہوئی. پتہ نہیں کتنی منتوں کے بعد, منتوں کے بعد, دعاؤں کے بعد نصیب ہوئی اولاد. ایک والد کو میں نے دیکھا, وہ 4 برس بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. ان کا درد ہم نہیں سمجھ سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال جولائی میں آگ لگی, انکوائری میں معلوم ہوا کہ اسپتال میں انتظامات نہیں, اور آج کے سانحے کی جو ابتدائی رپورٹ سی ڈی اے فائر بریگیڈ نے دی اس میں بھی ناقص انتظامات کی نشاندہی. تو نشاندہی کر دیتے ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ وہ نئے صاحب آئے سیکٹری, ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے, وہ خالی رات کو پڑا ہوا, میں ٹھیک کر کے جاؤں گا. بابو صاحب آئے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے, عجب بے حسی ہے ان سب کے ہاں, عجب. اور وزیر صحت مستعفی ہونے کی بجائے بتا رہے ہیں کہ چھوٹا سا نظام نہیں چل رہا ہم سے. ایک اور سنیے کہانی. یہ رؤف خلاصہ صاحب نے اس کی جانب نشاندہی کی کہ ذمہ داروں کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکرٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کو ایک کوٹے کے پلاٹ بیچنے کا الزام جن کے سر پہ ہے, یہ جولائی 2021 میں بزنس ریکارڈر نے خبر چھاپی تھی, وہ انکوائری بھگت رہے ہیں اس سلسلے میں. وہ اب خود انکوائری افسر تعینات ہوئے ہیں, شاہد صاحب جو ہیں. کل کا ملزم فیصلہ کرے گا, آج کا ملزم کون ہے نا, ستم ظریفی. اور پھر جون 2023 میں یہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی شاید یہی تھے. اس وقت ہیٹ سٹروک کا ایشو ہوا, 4 افراد لائے گئے, اسپتال کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا, مریضوں کی جان چلی گئی. آج اسی اے سی کی خرابی کی وجہ سے کل 14 معصوم جانیں گئیں. غفلت, ناقص انتظامات, نشاندہی, انکوائری کمیٹی اور ختم. 85 میں یہ پیمز کا اسپتال جب بنا, 5 لاکھ آبادی تھی, اب 50 لاکھ ہو چکی. مصطفیٰ کمال صاحب اسی اسپتال کے فیوز و برکات کل پرسوں پارلیمان میں پڑھے تھے کہ بہت زبردست ہے, خان صاحب کے کیس کو ڈسکس کرتے. وہ کہانی بیان کرتا ہوں کہ اب یہ 16 ستمبر تک اس کی گونج جائے گی. یہ پی ٹی اے کے حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے تو وزیر اعظم نے کہا سی ٹی اسکین کی اینجیوگرافی کی مشین نہیں چل رہی, خراب ہے. پھر اس کے بعد ان کو جس طرح سے پیمز لایا گیا اس کے اوپر پی ٹی آئی کو شکوک و شبہات ہوئے اور کہا گیا توہین عدالت ہوئی. پھر یہ سانحہ ہو چکا تو سی ایم آفریدی بھی بول پڑے. تو اب یہ 16 ستمبر تک اس کی گونج جائے گی جب اب بینچ بیٹھے گا. اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. بہرحال ایک جیو کی رپورٹر دعا مرزا دن بھر اس کو کور کرتی رہی. پارکنگ میں ان کی گاڑی کھڑی تھی, میں نے ان کو سنا تو ان کی گاڑی وہاں سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال بڑی مشکل سے گاڑی بچ گئی. انہوں نے پولیس والوں کو بتایا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ شکر کریں آپ کی گاڑی بچ گئی. یہ حال ہے ہمارا. اب آ جائیں جو ہمارے سیاستدانوں نے باتیں کی ہیں. یہ اسد کیسر صاحب نے اور سی ایم سہیل آفریدی نے جو بات کی, ٹویٹ ان کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اسد کیسر کہتے ہیں حکومت عمران کو شفا کی بجائے پیمز منتقل کرنے کی پر ضد تھی. شاید حکومت کو پیمز کی سہولیات زیادہ ہی ان پہ اعتماد ہے. افسوس آج پیم کی نرسری میں پیش آنے والے دلخراش واقعے نے اسپتال کی صورتحال سب کے سامنے عیاں کی. ڈاکٹرز نے عمران خان کی سی ٹی اینجیوگرافی تجویز کی مگر ستم ظریفی کہ پیمز کی مشینیں عرصہ دراز سے خراب ہیں. حکومت کی ناقص کارکردگی پر بات کر رہے ہیں. سی ایم سہیل آفریدی نے کہا کہ جاں بھاگ ہونے والے یہ بچے نہ کسی احتجاج میں گئے, نہ کسی جنگ کا حصہ, نہ کسی جلسے کا. یہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے. آخر کسی نہ کسی کی غفلت ضرور ہے. کچھ روز قبل عمران خان کو بھی اسی اسپتال لایا گیا. شاید ان کے لیے بھی کچھ جال بچھایا گیا تھا اور انہیں بھی کسی حادثے کی آڑ میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے. واللہ عالم. ٹھیک, یہ 2 بیان ہو گئے. بلاول صاحب کا بیان سنیں. مائیں اپنے بچوں کو 9 ماہ اس لیے کوکھ میں نہیں رکھتی کہ کسی کی غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہی وہ زندہ جل جائیں. وفاقی دارالحکومت میں 14 نومولود بچوں کی جو شہادت ہوئی وہ بدترین سانحہ ہے جن کی امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہی بجھا دیے گئے. وہ بے بس باپ انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک, اب خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے پہلے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاست چمکانے کے لیے گٹر کی گہرائی میں بھی جانا پڑے تو دریغ نہیں کریں گے. پیمز کی ٹریجڈی کو کے پی کے سی ایم اپنے لیڈر کے چیک اپ سے جوڑ رہے ہیں. سیاست وطن میں اتنی پستی اور ذلت کا شکار نہیں ہوئی تھی. بانی عمران خان کی صحت پر تمام تر سوال ان کی بہنوں کی پریس کانفرنس میں ختم ہو جانے چاہیے تھے مگر رنگ بازی جاری ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے معاملات گمبھیر اور مخدوش رہیں تاکہ ان کا میٹر چلتا رہے. ٹھیک ہے, خواجہ صاحب کا بیان میں نے آپ کو پڑھ دیا. خواجہ صاحب کا ایک اور بیان سنیں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. پیمز کا اندھوناک واقعہ مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے. انکوائری کمیٹی اعلیٰ ریپوٹیشن کی مالک ہے لیکن اگر سارے اسلام آباد میں
اس سارے سیکٹر یعنی اسپتالوں کی انکوائری کی جائے تو خوفناک حقائق سامنے آئیں گے. یہ خالد صاحب اپوزیشن رہنما تو نہیں ہے, یہ تو حکومت کے وزیر دفاع نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام اسپتالوں کی انکوائری کریں تو خوفناک حقائق سامنے آئیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے کہ نظام نہیں چل رہا, نظام سسٹم کولیپس نہیں ہو رہا, سسٹم جا رہا ہے, بس یہ نظر رکھیں. اب اس میں تبدیلی کب آتی ہے, کیسے آتی ہے, یہی تو رونا ہے. سسٹم اگر چل رہا ہوتا تو یہ جولائی میں آگ لگی تھی, انکوائری ہوئی تھی, ٹھیک کر لیا جاتا. 2023 میں 4 بندے ہیٹ اسٹروک سے یہاں آئے تھے, اس کے بعد تدارک کر لیا جاتا. لیکن سسٹم ہو تو ایکشن ہونا. یہ ہے اس سارے واقعے کا نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پمس ہسپتال کے سانحے کے اوپر جو میں نے عرض کی کہ یہ صرف سانحہ نہیں قتل ہے. وسیع شاہ یاد آئے, رات کے انہوں نے مجھے بھیجا تازہ کلام, وہ لاشوں کا بیوپار کرتے رہیں گے, ادھر لوگ مرتے ہیں مرتے رہیں گے, زبان بات کرنے سے جاتی رہے گی اگر بات کرنے سے ڈرتے رہیں گے, ادھر مائیں بچوں کو رویا کریں گی, ادھر وہ تجوری کو بھرتے رہیں گے. یہ عجب ایک سانحہ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. لیکن آگے چلتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمارے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بات چھوٹی کیا کروں. آگے ڈیولپمنٹ بڑی خوفناک ہے, جس میں ایک تو رائٹرز نے خبر یہ دے دی ہے کہ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جو سول نیوکلیئر جوہری معاہدہ ہے اس کی تصدیق تو کی, لیکن ظاہری بات ہے کانگریس سے اسے اپروول چاہیے, تو کانگریس بھیجا اس نے منڈے کو. لیکن اس کے جو کلوز ایڈ ہیں وہ رائٹرز کو نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ریاض کے اوپر پابندی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے. یہ معاہدہ قابل عمل اسی صورت ہوگا جب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لائے. یہ امریکہ کی شرط ہے. 30 سال تک کے لیے اس میں معاہدہ تھا. جولائی میں اسی برس یہ معاہدہ ہوا تھا, جس کے تحت امریکی جو کمپنی ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سعودیہ لے جائیں گی. تو سوموار کو یہ کانگریس بھیجا گیا ہے. وہاں لکھا گیا خبر میں, اگر آپ دیکھیں, the president's position has not changed that the agreement will not move forward if Saudis join the Ibrahim Accords, US official said in an email کے ذریعے جواب دیتے انہوں نے کہا. پاکستان کا وفد کیا تھا اعلیٰ سطحی, اس کے بعد عمان کا وفد, اور میری اطلاع یہ ہے جو الجزیرہ بھی بتا رہا ہے کہ آج یعنی جمعرات کو قطر کے حکام بھی, قطر کے وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, سیریس پش ہو رہی ہے. یہ جو سٹیل میٹ ہوا پڑا ہے مذاکرات کے اندر, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ معاملہ چل پڑے. عمان اور ایران اتفاق کر چکے ہیں ایک چھوٹا کوریڈور میری ٹائم کا بنانے کے لیے آبنہ ہرمز میں. ان کا پہلے بھی کنسنسس تھا, امریکہ کی دھمکیاں بیچ میں آڑی آئی تھیں. ٹرمپ کے حوالے سے بات تھی تو میں یہ بھی واضح کر دوں, جو خبر آپ کو دی تھی کہ ٹرمپ نے دنیا بھر میں جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ امریکہ ویزا انٹرویو روک دیا ہے. جو سلسلے میں ویزے ہوتے ہیں وہ عارضی روکا ہے یا دوبارہ اس کی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے. آفیشلی وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ ویزا لینا چاہتے ہیں, یہ جو تاریخیں بدلی گئیں یا کینسل کی گئیں, کہ وہ جو عملہ ہمارا دنیا بھر میں ہے اس کی تربیتی مہم ہم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک فیس سیونگ یا ایک آئی واش ہے. در حقیقت جو ٹرمپ جس بنیاد پہ جیت کے آیا تھا, سخت امیگریشن لاز اس نے متعارف کروانے تھے, وہ اس جانب جا رہا ہے کیونکہ اس کی اپنی پاپولیرٹی وہاں گری ہوئی ہے ایران جنگ کے بعد. اور یہ بھی ارادہ وہ رکھتا ہے ٹرمپ امریکہ میں کہ 2 لاکھ ویزے منسوخ کرنے ان لوگوں کے جو امریکہ میں مختلف ادوار میں آئے سیاحت کے نام پہ یا کاروبار کرنے کے لیے. تو دوز ہو آر پلاننگ ٹو موو ٹو امریکہ, ان کے لیے یہ بری خبر ہے. لیکن ایک بڑا اہم اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ رائٹرز نے رات گئے ایک اہم خبر بریک کی کہ امریکہ اعتراف کر رہا ہے کہ چین نے اور ان کے جو ہیکرز ہیں دے بروک ان ٹو جسٹس ڈپارٹمنٹ, محکمہ انصاف, ناسا, فیڈرل ریزرو خزانے کا, اور کچھ خفیہ حساس سینسٹیو گورنمنٹ ایجنسیز, ان کا نام نہیں لیا, وہاں پہ ملٹیپل درجنوں ایجنسیاں خفیہ. تو چینی ہیکرز نے گویا بریک ان کیا ہے, ہیک کیا ہے, نظام چوپٹ کرنے کی کوشش کی, جس سے امریکہ نے ریکوری کی ہے. یہ پہلا ایسا واضح ثبوت ہے جو امریکہ اعتراف کر رہا ہے. چین آئی ٹی اور سائبر ٹیکنالوجی میں اس کا مطلب ہے اپنا نقش دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم ایک قوت ہیں. پیرالل وہ اسلحے کی دوڑ میں بھی ایک معاملے میں آگے نکلے, وہ خبر بعد میں آپ کو دیتا ہوں. ہوا یہ ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ بیان دیا, جو رائٹرز نے خبر کیری کی, انہوں نے کہا کہ یہ چائنا بیسڈ ایک فرم ہے جس کا نام ہے نینجنگ نیٹورک ٹیکنالوجی کمپنی جو ہے. اس کمپنی کے کلائنٹ کون سے ہیں اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے. اس کمپنی کے وہاں چین میں جو کلائنٹ ہیں وہ چائنیز سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے,
منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، ان کی جو ملٹری یعنی دا پیپلز لبریشن آرمی ہے، یہ اس نین جنگ کمپنی کے کلائنٹس ہیں. تو وہ جو ہیکرز ہیں امریکہ کہہ رہا ہے ان کا تعلق نین جنگ کمپنی سے ہے، اور یہ 2018 سے کوششیں کر رہے تھے. اگست 2019 میں تو وہ موقع بھی آیا جب اس خبر کے بقول انہوں نے ناسا کا کنٹرول جیم کیا تھا یا ہیک کیا تھا، بریک ان کیا تھا. بریک ان کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، پھر انہوں نے ریکوری کی. یہی نہیں، پیرالل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی کمال کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ہزاروں کلومیٹر دور طیاروں کو فضا میں نشانہ بنانے والا ہائپر سونک میزائل تیار کیا ہے. اس کا نام دلچسپ اور نیا ہے، ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل HGVs. یہ بلومبرگ نے اس کی تصدیق کی. فضا سے فضا میں مار کرنے والا ہتھیار بھی یہ اس میں استعمال کر سکتا ہے وائل بینگ ان دی ایئر. اور بہت یعنی ہزاروں کلومیٹر دور جو دشمن کے طیارے ری فیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہیں ہوتا ہے، اس کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ الزام لگتا ہے کہ چین نے ایران کی خاصی مدد کی ہے. اور یاد رہے کہ جو ایران پہ طیارے حملہ کرنے آتے ہیں وہ بھی ری فیولنگ کرواتے ہیں رستے میں، ایئر ٹو ایئر بھی کرتے ہیں، ان کی بیسز بھی ہیں. یہ ہائپر سونک جو گلائیڈڈ وہیکل ہے DF-17 میزائل، یہ کوئی 2414 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور بحر الکاہل سے یعنی جو گوام جزیرہ ہے امریکہ کا جہاں ان کی بیس ہے وہاں تک. ایک اس خبر میں معلوم ہوا کہ چین کا سب سے دور مار کرنے والا جو میزائل ہے اس کا نام ہے DF-27. یہ 8000 کلومیٹر تک دور مار کر سکتا ہے، یعنی امریکی ریاست ہوائی تک چین سے اگر اسے فائر کیا جائے. یہ اس کی خوبی ہے کہ یہ جو HGVs میزائل ہیں وہ میزائل جو فضا میں سمت تبدیل کر سکے اور اس کی رینج بڑھ سکے. چین کے سوا فی الحال تک کسی اور ملک کے پاس اس میزائل کی معلومات یا اس میزائل کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ہے وہ امپورٹنٹ پہلو جہاں مجھے لگتا ہے کہ چائنا بازی لے گیا. آزاد کشمیر کا انتخاب جیسے بھی ہوا، امن و امان کی صورتحال ویسی جو سی بھی ہو، لیکن وہاں پہ شاہ غلام قادر جو نون لیگ کے صدر ہیں ان کے بارے میں دن بھر خبر چلوائی گئی. کئی جگہوں پہ میں نے پڑھی، دنیا نیوز پہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ وہ نامینیٹ ہوں گے. لیکن کل رات ایک ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب، خواجہ سعد رفیق، شاہ غلام قادر، احمد رضا قادری جو ڈپٹی اسپیکر بنے، اسپیکر اور دیگر لوگ، اور اس میں پتہ چلتا ہے، پھر ٹویٹر پہ خبریں آتی ہیں، نہیں بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے. یہ براہ راست انتخاب میں تو ہارے، شکست ہوئی، تو ٹیکنوکریٹ نشست پر یہ منتخب ہوئے. آزاد کشمیر میں سردار عتیق کے دور میں شاید ایسا ہوا تھا ایک دفعہ. وہاں پہ مارجن ہے کہ ایک بندہ جو براہ راست نہیں منتخب ہوا، ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ہے، وہ PM ہوگا. جو لوگ الیکٹ ہوئے، جیسے بھی ہوئے، جو بھی اعتراض ہو رہا ہے، منتخب ہونے والے بندے نہیں. تو پھر بعد میں شاہ غلام قادر نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس پہ قائم ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے میں وفا کروں گا. یعنی اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پھوٹ پڑ گئی ہے، بغاوت ہو رہی ہے کیا. اور یہ کیا ہوا کہ بیرسٹر افتخار گیلانی کو چننا پڑا، یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جی نوجوان قیادت کو آگے لایا جائے. کیا یہ اشارہ کہیں اور سے تھا، یا شریف خاندان کے اندر سے کسی کی ضد تھی، یا نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، یا شہباز شریف صاحب بے بس تھے؟ یہ کہانی تو آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں سننے کو تفصیل سے مل جائے گی. لیکن فی الحال یہ کافی نہیں ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے جو بنیادی مطالبات ہیں اس میں حق حکمرانی عوام کے ذریعے وہ سب سے اہم تھا. یہاں ایک بندہ الیکٹ نہیں ہو سکا، سلیکٹ ہوا ہے، اسے آپ PM بنا رہے ہیں، باقی لوگ جو جیسے بھی منتخب ہو کے آئے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہے ہمارے ہاں ملک میں جمہوریت کی صورتحال. اجازت، اللہ حافظ.